صدر محفل استاد محترم پروفیسر تقی خان صاحب عیب البطور حسندہ تو ایک قصیدہ آپ کے والد مرحوم کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتا تھا ہمیشہ. پروفیسر بیگ احساس صاحب، ڈاکٹر شجاعت علی صاحب، ڈاکٹر حسن پرویز صاحب، معزز سامعین، میر انیسی کے مصرعے سے بالدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا. گفتگو کروں گا لیکن مستند حوالوں سے کہ اس اردو کے عظیم شاعر ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں. یہ کہنے والے صرف اردو ادب میں اب تک 4 شاعر پیدا ہوئے: میر تقی میر، میر بابر علی انیس، مرزا غالب اور ڈاکٹر محمد اقبال. مسئلہ یہ کہ میر صاحب کا کلام جو مطبوع ہے ان 4 شاعروں میں کمیت میں تو زیادہ ہے. میر انیس کے کوئی 82,000 اشعار اس وقت مطبوع موجود ہیں. محمد اقبال کے 28,000 اشعار اور میر تقی میر کے تقریباً 86,000 اشعار اور غالب کے 14,000 اشعار ہمارے پاس اس وقت موجودہ مطبوع حالت میں موجود ہیں. کلام انیس میں قطعات بھی ہیں، رباعیات بھی ہیں، سلام بھی ہیں، مراثی بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، مسمن اور مقمص اور ترجیح اور ترکیب بند بھی ہیں اور 213 کے قریب اس وقت مراثی موجود ہیں. یقیناً ان 4 شاعروں میں جو شاعر اردو ادب نے ابھی دریافت نہیں کیا وہ میر انیس ہے. میں ان خوش بختوں میں سے ہوں جس نے گزشتہ 13 سال میں تمام مراثی انیس کا مطالعہ کیا اور میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا حاصل ہوا. آج نہ شیکسپیئر نہ اٹالی کا کوئی عظیم شاعر، دنیا کا کوئی ایسا شاعر موجود نہیں جس کے شعر اتنے مرتبہ پڑھے جاتے ہیں. ہماری تحقیق کے مطابق ہر سال میر انیس کے مرثیے کم از کم 1 یا زیادہ سے زیادہ 25,000 جگہ پڑھے جاتے ہیں ہر سال. تو جس شاعر کا کلام 25,000 مقام پر ہر سال پڑھا جا رہا ہے، اردو ادب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اردو ادب کی ضرورت نہیں. جب بسائی میر انیس کی دہلیز پر کرنا پڑے گا، درس میر انیس سے حاصل کرنا پڑے گا. آج اردو ٹیررسٹ زبانوں میں شامل ہو چکی ہے. میں میرے دوست ڈیوڈ میتھیوز لندن میں ہوتے ہیں، ان سے پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں گوروں کو اردو پڑھا رہا ہوں. کیوں کیا؟ وہ لوگ ٹرانسلیشنز پر اور دوسرے لوگوں پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں. عربی، فارسی، انڈونیزی کے ساتھ اردو بھی ٹیررسٹوں کی زبانوں میں شامل ہو چکی ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے یہ بتایا جائے کہ اردو جو سب سے بڑی مسلمانوں کی زبان ہے، امن اور شانتی اور حقوق انسانی کی بشارت اور حقوق انسانی کی پاسداری کی ضمانت کی زبان. اگر اس چیز کا آپ جواب دے سکتے ہیں، دنیا تجربے چاہتی ہے، دنیا مستند حوالے چاہتی ہے،
دنیا عمل دکھانا چاہتی ہے تو آپ کو صرف ایک ہی صنف پر جانا پڑے گا اور وہ صنف ہوگی مرثیہ۔ اردو ادب کی تقریباً 35% شاعری ایک ہی صنف میں ہوئی ہے جس کا نام مرثیہ ہے، اور 6500 سے زیادہ مطبوعہ مرثیے اس وقت اردو ادب کے گنجینے میں شامل ہیں۔ تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ گنگا بہہ رہی ہے، گنگا بہتی رہے گی۔ اپنی اپنی زمینوں کو زرخیز کرنا، اپنے اپنے دماغوں کو اس سے نمو دینا، یہ ہمارا کام۔ یہ تمہید اس وجہ سے باندھ رہا ہوں کہ میر انیس پر مرثیہ اردو ادب کے ادب عالیہ میں شامل، اور مرثیے میں جو مسئلہ ہوا وہ یہ کہ مرثیے کو کسی ایک فرقے کی جائیداد کہہ کر الگ کر دیا گیا، مرثیے کو کسی ایک مقام پر دفن کر دیا گیا۔ مرثیہ حسن یوسف ہے، بازار مصر میں پیش ہونا چاہیے۔ مرثیہ ادب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کو پوری طریقے سے ادبیت کے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا آج سے 10-12 سال پہلے میں نے میر انیس کے ایک مرثیے کا تجزیہ کیا 800 صفحات میں، اور کر یہ بتایا کہ جب خطا کی مسافت شب آفتاب میں 2600 سے زیادہ صنائع، محاورے، بدائے موجود ہیں، تو ایک نظم جس میں اتنی غنیت اور اتنی آپ کے سرمایہ کی ہو، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ تمہیں اسی لیے میر صاحب نے کہا تھا کہ کسی نے تیری طرح سے اے انیس اور ان سے سخن کو سنوارا نہیں۔ یہ بات ہم نے دیکھا کہ سوال یہ ہے کہ مرثیے کی اس دور میں ضرورت ہے، مرثیے کی حیثیت کو آج ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ یقیناً میں اپنے پورے موضوع پر آؤں گا۔ دیکھیے فردوسی نے شاہنامے میں کہا تھا منن ساختم رستم داستان وگرنہ یلی بود درسیستان۔ میں نے اپنے امیجنیشن سے، میں نے اپنے فرضی واقعات سے ایک وحشی کو رستم داستان بنایا، کچھ نہیں تھا، ورنہ وہ تو ایک وحشی تھا جو جنگلوں میں پھرتا تھا۔ لیکن میر انیس نے کہا، کیا کہا کہ میں کیا ہوں، میری طبع کیا ہے، اے شہنشاہاں حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران۔ یعنی میر انیس کو جن بزرگ ہستیوں کے حالات کردار کو نظم کرنا تھا، جتنا بھی آپ نظم کریں وہ کمی ہوگی۔ آج سے 440 سال پہلے جب محتشم کاشی نے صفوی خاندان کے بادشاہ اور ان کی بیگم پری خانم کے لیے 2 قصیدے لکھ کے پیش کیے، تو بادشاہ اور دوسرے شہنشاہ اور ملکہ نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ مبالغہ ہے، تم محمد و آل محمد کی تعریف کرو، جتنی تعریف کرو گے ان کے رتبے تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مولا محتشم کاشی نے 12 بند کاشی کے نام سے دیے، جو آج تک آپ کو سب سے پاپولر، سب سے معروف، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا مرثیہ یہی فارسی کا ہے جو 440 سال پہلے لکھا گیا۔ انیس نے بھی دعا کی تھی، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت و کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، تم نام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پردوں سے نہ جائے، اخلی میں سخن میرے قلمرو سے نہ جائے۔ میں کہوں گا میر صاحب، اخلی میں سخن آپ کے قلمرو سے نہیں جا رہی ہے، آج آپ کا مرثیہ 25,000 مقامات پر پڑھا جائے۔ تاریخ میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں،
خطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، ذروں کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے در سے ملا دوں، گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ میر صاحب شاعر ہیں، میر صاحب فطری شاعر ہیں، مبالغہ شاعر کا مستحسن اور قابل قبول، لیکن میں کہوں گا کہ آج جس عنوان کو ہم نے یہاں پر اپنی گفتگو کے لیے چنا ہے، میر صاحب نے انسانی پاسداری کو ہزاروں طریقے سے مرثیوں میں پڑھا۔ اس کی وجہ یہ دنیا کا سب سے بڑا معاملہ آج یہ ہے کہ انسان اپنے حقوق سے تجاوز کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2600 سال پہلے گوتم بدھ نے 3 چیزیں کہی تھیں۔ ایک یہ کہ کوئی چیز اصل نہیں ہے کیونکہ اس کا پیدا کرنے والا ایک موجود ہے۔ دوسری چیز، کوئی چیز مستقل نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا میں ہر چیز عارضی ہے۔ یہ 2 چیزوں سے میں بحث نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں متفق نہیں ہوں ان چیزوں سے۔ تیسری چیز، دنیا میں ایک سچائی ہے جس کا نام ہے دکھ، اور دکھ کا منبع ہے نفس کی شہوانیت۔ یعنی ایک شخص جب دوسرے شخص کے حقوق کی پاسداری نہ کرے، جہاں پر آپ ایک قلعہ دیکھیں، جہاں پر ایک آپ عظیم عمارت دیکھیں، وہاں پر سرحا جھوپڑیوں کے حقوق پائمال ہوئے۔ جہاں پر آپ سخاوت میں کمی دیکھیں، جہاں پر آپ اخلاق میں کمی دیکھیں، جہاں پر آپ عزم مراتب میں کمی دیکھیں، جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ شوہر کس طریقے سے اپنی زوجہ سے بات کر رہا ہے، یہ سب حقوق انسانی کے پورے فوکس میں۔ حقوق انسانی صرف تلوار گردن پر رکھنے کا نام نہیں۔ میر صاحب نے کہا کہ کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی، چلے جو راہ تو چوٹی کو بھی بچا کے چلے۔ چوٹی ایک بشر معنی اختیاروں میں بیان کرتا ہے شاید، یعنی معمولی ترین ذی حیات کو بھی ہم نے اس کے احترام اور اس کے شخصیت کی کو قائل اور اس کا احترام کیا۔ انیس، میں ہر چیز پر آ جاؤں گا کیونکہ گفتگو کر رہا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ انسانیت یہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام کرے۔ تم کو چاہیے کہ تم انسان کے مقام سے آشنا ہو۔ یہ بھی مسئلہ ہے دنیا کا کہ ہم انسان کے مقام سے واقف نہیں ہیں۔ میر انیس نے اس کو بتایا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرثیہ میں اب آپ دیکھیے، میر صاحب اس واقعے کو نظم کرتے ہیں کہ 2 محرم کو جب دریا کے کنارے خیمے لگائے جاتے ہیں تو فوج اشقیہ نے حضرت عباس کو روک دیا یہ کہہ کر کہ دریا کے کنارے خیمے نہیں لگائے جا سکتے، یہ ہمارے سردار کا حکم ہے۔ چند شعر سنیے، یہ چیدہ چیدہ شعر ہیں، بند اس کے مسلسل ہیں۔ بولے یہ ہاتھ جوڑ کے ابا سے نامور، خیمے کہاں بابا کریں یا شاہ پہلوبر۔ کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہیں خیمے کرو بابا۔ جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا، برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا۔ بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، اس عمر میں بھلا مجھے کیا دخل میں نثار۔ مختار کائنات کے تم نور عین ہو،
اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین مکالمہ ہو رہا. میر انیس شعر نہیں لکھ رہے ہیں. میر انیس شبلی کہتے ہیں کہ اچھا شعر وہ ہے کہ جس کی نثر نہ ہو سکے. دیکھا آپ نے دمشق نے شعر پڑھے, کیا اس کی نثر ہو سکتی؟ روزمرہ میں دستے ادب کو جوڑ کے اس شعر نے کہا, تشویش کچھ نہ کیجئے بنت مرتضیٰ. ہر چند دیکھیے جذبہ انکساری دیکھیے. حضرت عباس اپنی بڑی بہن زینب سے کہہ رہے ہیں ہر چند مصلحت میری کیا اور عقل کیا, لیکن ترائی سے کوئی بہتر نہیں ہے جا. مسلسل مرثیہ چلتا ہے. ناگا اٹھا شمال کی جانب سے قبا, رائے سیاہ و سرخ نظر آئے تین چار. اس فوج کے رئیس نے پڑھ کر کیا کلام, دریا سیاہ ہٹ کے بپا کیجئے قیام. ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر, ہے عاشق کو داخلہ شمل کی خبر. اب غصہ دیکھیے, جلال دیکھیے, جذبات. غصے میں سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر, تیور چڑھا کے تیغ کے قبضے پہ کی نظر. غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر برخدام نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم. اب پوری یہ جو مکالمہ نگاری ہے میر صاحب نے اس شعر کے لیے رکھی. یہ اسلام کا قانون پیش کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں میر؟